بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون۔ ایک بک انگریز بنائیے، دوجی بک دا نام قرآن۔ ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے، دوجی بک تو دور انسان۔ ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، دوجی بک وچ مقصد انسان۔ فیس بک نہیں اوتھے کام آنا، جتھے کم آنا قرآن۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو ماہ مقدس، ماہ مبارک، ماہ رمضان نصیب فرمایا، اور بڑی تیزی نال رمضان ساڑھے تو جدا ہو رہے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان دے روزے رکھنا، رات دا قیام کرنا، قرآن پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، نیک اعمال کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آمین کہہ لیں دے ماشاءاللہ، دھیان نال آمین کہہ دے جاؤ۔ قبولیت دیاں کڑیاں نے، افطاریاں ٹائم جہنم تو آزادی دا وقت ہوندا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی سانو سارے نو جہنم تو آزادی نصیب فرمائے، اور جنت دیاں بہاراں، جنت دیاں رونقاں اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ فضیلت الشیخ محترم مولانا عبد الواحد انجم صاحب حفظہ اللہ تعالی بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما چکے نے۔ وقت دی قلت دے پیش نظر انہاں دا خطاب مختصر ہویا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ انتہائی اختصار دے نال چند باتاں تواڈے پیش خدمت کر کے اجازت چاہاں گا۔ اج دا اے عظیم الشان تبلیغی اصلاحی پروگرام
محترم بھائی چودھری محمد اصغر بھٹا صاحب، چودھری محمد صفدر بھٹا صاحب، اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی برادر مکرم محترم نعیم صدیق بھٹا صاحب اور پوری ٹیم، اللہ تعالیٰ ان سارے جوانہ دی جوانی چ برکت فرمائے، کاروبار چ اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، افطاری دا انتظام، پروگرام دا مکمل انتظام، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہ دے بزرگ محترم چودھری عبدالخالق صاحب اللہ تعالیٰ انہ واسطے صدقہ جاریہ بنائے، ذریعہ نجات بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے۔ جتنے بھی اس بستی دے بزرگ نوجوان دنیا تو جا چکے نے، اللہ تعالیٰ سب دیاں قبرانو جنت دا باغیچہ بنائے۔ بڑے اختصار نال میں چند باتاں کرنیاں نے، پوری توجہ فرماؤ۔ ماہ رمضان دے اندر مسجداں آباد رہیاں، نمازی کچھ آندے رہے، کچھ قرآن دی تلاوت کردے رہے۔ دعا اے کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو سارا سال مسجداں آباد رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح اسی ماہ رمضان دی اندر قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے، کچھ قرآن سمجھے ہے، دروس سنے نے، اللہ تعالیٰ سارا سال ساڈا قرآن نال اسی طرح تعلق مضبوط بنا دے۔ آمین کہن تو تسی بڑا ڈر دے ہو، اللہ کرے تسی سارے ایسے سال مدینے تر جاؤ، مکے تر جاؤ، تے گھبرا کے آمین کہہ رہے جے کہ کتے چلے ہی نہ جائیے، کتے رب سبب لا ہی نہ دے، محبت نال آمین کہہ جو اللہ تانوں سارے نو مکے مدینے لے جائے، اللہ رمضان تو فوراً بعد حج واسطے لے جائے۔ توجہ فرماؤ، جس طرح رمضان چ ساڈا قرآن نال کو تھوڑا بہتا تعلق رہے ہیں، دعا کرو اللہ غیر رمضان اس تو بھی زیادہ مضبوط تعلق قرآن نال قائم فرما دے۔ ساڈا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن نال، سانو یہ پتہ ہے کہ یہ کتاب آسمان تو نازل ہوئی ہے، سب تو اونچی شان والی کتاب ہے، سب تو اونچے پیغمبر تے آئی ہے، سب تو اعلیٰ امت واسطے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب دی حفاظت دا ذمہ لے لیا ہے، تے جنہیں حفظ کر لیا او دی بڑی شان ہے، او دا بڑا مقام ہے، اینا سانو پتہ ہے۔ لیکن ساڈا اپنا قرآن نال اتنا کو تعلق ہے، جیڑیاں صورتاں اسی نماز دی اندر روزانہ 5 نمازاں اندر کئی مرتبہ پڑھنے ہیں، سانو انہاں صورتاں دا ترجمہ بھی کو نہیں آندا، او صورتاں بھی صحیح طرح یاد کوئی۔ روزانہ 5 نمازاں ہر نماز سی ہر رکعت کم از کم فاتحہ تے پڑھنے ہیں نا، ماشاءاللہ پڑھ دیو کہ کوئی نہ، تے فاتحہ دے نال کیڑی صورت پڑھنے ہیں؟ حافظ قرآن تے چلو ماشاءاللہ جتھوں مرضی دل کر لے پڑھ لیندے نے، تے عمومی طور تے بچے نوجوان بزرگ ماما پہنا کیڑی صورت پڑھ دینے؟ قل ہو اللہ، سورہ اخلاص قل ہو اللہ پڑھ دینے۔ تے سانو کم از کم انہاں صورتاں دا تے ترجمہ یاد ہونا چاہیے نا۔ نبی پاک نے جڑی انہاں صورتاں دی فضیلت بیان فرمائی ہے او یاد ہوئے، کم از کم ساڈا نماز دی اندر سکون زیادہ ہو جائے، سانو پتہ چل جائے اسی انہاں صورتاں دے ذریعے نماز دی اندر اللہ تعالیٰ نال کیڑیاں گلاں کر رہے ہیں، انہاں صورتاں دے ذریعے اسی اپنے رب نو کہہ کی رہے ہیں، انہاں صورتاں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ سانو عظمت، مقام اور شان کتنا عطا فرما رہے ہیں۔ آئیے ذرا توجہ فرماؤ، میں ایک ایک حدیث نہ صورتان دے حوالے نال عرض کرانگا، پھر میں گل اگے چلانی ہے تاکہ ساڈے دلاں اندر ذوق پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، ساڈا قرآن نال تعلق گہرا ہو جائے، رشتہ مضبوط ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سانو دنیا اندر، قبر اندر، آخرت دی اندر عزت دا تاج پہنا دے۔ پھر آمین کہہ لو، یہ میرا جو تو اڈا آمین نہ رولا ہی رہنا ہے، تو ذرا چاجنا تو کہو گے تو کم چلنا ہے، نہیں تو میری تو اڈی آج نا انشاءاللہ یہ لڑائی رہنی آمین، میں تو اڈے کو اخوا کے چھڑنی آمین، اس وقت تک
جب تک مینوں یقین ہو جائے کہ میرے رب نے ساڈی آمین قبول کر لیے ذرا سارے محبت نال کہو ہاں آمین ہن مینوں پتہ لگ گیا کہ تانوں آمین کہنی آوندی ہے تے تسی ڈردے بھی نہیں آمین کہن تو ماشاءاللہ دلیری رکھدے ہو اللہ تعالیٰ اے سارے ویر بزرگ جتنے تشریف لے آئے نے سب دا آنا قبول فرما کے اللہ ذریعہ نجات بنا دے توجہ فرمانا آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آ جائے مومن تڑپ جاندہ ہے مومن دے سینے چٹھن پہ جاندیے نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھیا کرو محبت دے نال شوق دے نال نبی پاک دے درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نزول ہوئے گا درجات بلند ہندے جان گے گناہ معاف ہندے جان گے آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کڈا سونا نام نبی پاک دے کڈا پیارا نام نبی پاک دے عرب دی زمین تے جو چن بن کے آئے بڑا سونا لوگو ہے نام محمد نہ پہلے کوئی آیا نہ آوے کدیوین جہان تو اچا مقام محمد جدوں لوگ سونا محمد جا کہندے دویں ہونٹ کٹ کٹ جفی پانے لیندے دروداں دی بارش ہووے ہر طرف تاؤسمان آکھے سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے بندہ جدو مسجد چاہ گیا ہے آکے نماز شروع کرن لگا ہے پڑھدا اللہ اکبر نماز نے شروع کر دیتی ہے تکبیر تحریمہ پڑھ لین تو بعد بندہ ثنا پڑھدا ہے ثنا پڑھ لین تو بعد پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک فرماندے نے حامدنی عبدی آج مسجد فاطمہ دی اندر آکے میرا بندہ میریاں تعریفاں پیا کر دے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو کہہ رہے نے ویکھو میرا بندہ میری تعریف کردہ پہ ہے بندہ پڑھدا ہے الرحمن الرحیم اللہ پاک فرماندے نے اسنا علی عبدی ویکھو میرا بندہ میریاں ثناواں بیان پیا کردہ ہے ایتھے کو ایم پی اے ایم این اے تھوڑی جی ایکو کٹ کر دیو ایم پی اے ایم این اے آکے نا اعلان کر دے کہ اے پوری بستی اندر جس بندے نو ساڑھے نال کام ہوئے نا او پٹا صاحب نو مل رہا ہے اے میرا بندہ ہے ایم پی اے کبھے میرا بندہ ہے جنہوں ایم پی اے میرا بندہ کہہ دیں او خوشی نال پھلیا ہی نہیں سماندہ کہ اے ایم پی اے دا بندہ ہے اے ایم این اے دا بندہ ہے اے وزیر اعلیٰ دا بندہ ہے اے وزیر اعظم دا بندہ ہے اے پولیس دا بندہ ہے اے فوج دا بندہ ہے خدا دی قسمیں او دی عظمت دے کیا کہنے جنہوں رب کہہ رہے نے اے میرا بندہ ہے اللہ نے ویکھو میرا بندہ سبحان اللہ تو نماز پڑھ رہے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں او میرے فرشتیوں ویکھو کوٹ صدر دین دی مسجد دی اندر میرا بندہ میری حمد بیان کر رہے ہیں میری ثنا کر رہے ہیں تے بندہ آگے پڑھ دیں مالک یوم الدین
اللہ پاک فرماندے نے مجدنی عبدی، ویکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان پیا کردہ ہے، اللہ اکبر اللہ، او تو آواز آندی میری ثنا بھی کر لئیو، میری حمد بھی کر لئیو، میریاں بزرگیاں بھی بیان کر لئیاں نہیں، ہن اتنا پیارا لگ رہے ہیں، ایڈا سونا لگ رہے ہیں، ہن اگے تو منگی جات میں تیرا رب عطا کیتی جانا وا۔ اجے تین تائیں بڑیاں نے رب مہربان ہو گیا ہے، اللہ دے نے ہو پیارا لگن لگ پہ ہیں، ہن تیرا کام میں منگی جانا تے میرا کام میں تینوں عطا کیتی جانا۔ سبحان اللہ، ایڈی پیاری صورت، ایڈی سونی صورت، اجے ترجمہ یاد ہو جائیں تے پھر تے کیا ہی باتاں نے، اجے مفہوم سمجھ آ جائیں پھر تے کیا ہی لستہ نے، پھر تے کیا ہی نظارے نے۔ او بھائیوں معلوم ہی ہویا جدو بندہ سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوندہ ہے نا، اینج ڈریکٹ اپنے رب نال ہم کلام ہوندہ ہے، ڈریکٹ گلہ ہو رہی ہیں۔ اگلی سورت فاتحہ تو بات پڑھ ہے قل ہو اللہ، سبحان اللہ، حضور فرماندے نے جے ایک واری پڑھ لو نا تے اللہ 10 سپاریاں دا ثواب دے چھڑ دے، 2 واری پڑھ لو کنے سپار ہوگا، 3 واری پڑھ لو، 4 واری سپارے 3 ہے نا جی، وہ تو آواز آندھی تو 4 واری پڑھ، 5 واری پڑھ، 6 واری پڑھ، 8 واری پڑھ، تو 10 واری پڑھ لے جا تیرے لی جنت دی اندر ایک کوٹھی تعمیر کر چھڑاں گے، محل تعمیر کر دیاں، ایتھے 3 مرلیاں دا مکان بنانا ہوئے نا تے ساری زندگی لنگ جاندی ہے، بندہ حلال حرام دی تمیز چھڑ دیندہ ہے، تو پچھان دی پرواہ چھڑ دیندہ ہے، 3 مرلیاں دا پلاٹ بنانا سے، پھر نعیم صدیق پٹھا صاحب کو لا جاندہ ہے، جی مکان بن گیا تو سیلنگ کر دے ہو، اے بھی اپنی ڈیمان رکھ دینے بھی اینا خرچہ آنا ہے، قبر آ جاندہ ہے، سنتی آنال فرمایا جیڑا بندہ 10 مرتبہ صبح دی نماز تو بعد اے سورت پڑھ لیندہ ہے، اللہ او دا جنت دی اندر ایک محل تعمیر فرما چھڑ دے دے۔ دعا کرو اللہ سانو نصیب فرما دے، پھر لیا آمین۔ جانا ہے جنت چکے کوئی نہ، سارے ہیں جانا ہے ماشاءاللہ، اے جنت لین لی آئے بیٹھے ہیں نا، جنت واسے آئے ہو نا، جنت دیاں بہاراں، جنت دیاں نعمتاں، دعا کرو اللہ نصیب فرما دے۔ مولانا سعید الفت رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ لکھے ہیں، اللہ کرے تو انہوں کرنٹ لگ جائے جنت سے جاننا، توجہ فرمانا، فرمان دینے او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی۔ ساڑھے گول ساڑھے علاقے دی جن جان اور پاکستان دی پہچان اور ساڑھے محترم بڑے شیخ عظیم سکالر مفسر قرآن اور بڑے ہی عظیم انسان میری مراد جناب پروفیسر سیف اللہ قصوری صاحب، تمام احباب انہوں دا کھڑے ہو کے استقبال فرماؤ اور انہوں نے سلامی پیش فرماؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا پروفیسر مفسر قرآن سیف اللہ قصوری صاحب، محترم جناب سیف اللہ قصوری صاحب، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید فضیلت الشیخ مفسر قرآن حضرت علامہ پروفیسر سیف اللہ قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے، اللہ تعالی سلامتی والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالی دن رات دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ سارے احباب بھی تشریف رکھو، ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آئے نے، میں انشاءاللہ انہیں اختصار نال گل کرانگا، پوری توجہ فرماؤ، بیٹھ جو ماشاءاللہ اپنی اپنی نشستاں دے تشریف رکھو، اللہ تعالی حضرت دا آنا مبارک بنائے، پوری توجہ فرماؤ۔ میں عرض کر رہے ہیں مولانا سعید الفت رحمت اللہ علیہ نے جنت دا نقشہ چند لفظاں چینج بیان کیتا ہے، توجہ فرمانا۔ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی۔
اے گل سننا دھیان نال، جدوں اسی جنت جانا ہے اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا فرمانی ہے، پھر اس جوانی تے زوال نہیں ہے، اس تو بعد بڑھاپا نہیں ہے۔ اے دنیا دی زندگی اندر بندہ جوانی تو بعد بڑھاپا آ جائے، جو مرضی کر لے، جو مرضی کھا لے، دوبارہ جوانی لوٹ کے نہیں آندی۔ لیکن قربان جاواں جنت دی اندر ہمیشہ جوان ہی رہنا ہے۔ او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی، جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی، او جنت جی دے وچ زمردی زمیناں، زمیناں تے وچھیاں سبز رنگ کلیناں، کلیناں تے ریشم دے تکیے لگے نے، اوتھے عیش و عشرت دے دریاں وگے نے، اندازہ نہ جنت دا کچھ لا سکو گے، کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے، اوتھے عیشاں تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا، عمل نیک کیتے تا جنت ملے گا۔ جنت لب جانا نیکیاں کرن نال، جنت مل جانا قرآن نال پیار کرن نال۔ اللہ اکبر اللہ، میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نو کتنی عظمت عطا فرمائی۔ اگر تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو رب دا پیارا بن جانا ہے، سورہ اخلاص پڑھنا ہے جنت دی اندر محل تعمیر ہو رہنے۔ ایتھے ہی بس نہیں، نبی پاک دا ایک صحابی مدینے دی ایک مسجد دی اندر امامت کرواندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے صحابی ہر نماز دی اندر جدوں قرات کردہ ہے، قرات سورہ فاتحہ پڑھدہ ہے، فاتحہ پڑھن تو بعد کوئی اور سورت پڑھدہ ہے، آخر دی اندر اے صحابی پڑھدہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر نماز دی ہر رکعت دی اندر سورہ اخلاص دی تلاوت کردہ ہے۔ تے مقتدی کٹھے ہو کے نا نبی پاک کو آگا سرکار جڑا امام تسی سانو دیتا ہے نا، وہ ہر نماز جو قل ہو اللہ ہی پڑھی رکھ دے، ہر نماز قل ہو اللہ بڑی پڑھتا ہے۔ مقتدیاں دی مرضی ہے نا، جڑا مرضی اعتراض کر دینے امام تے، اعتراض کرنے واسطے ہوندہ ہی امام ہے، جڑا مرضی اعتراض۔ کئی بندے اعتراض کر دینے یہ ساڑھا جڑا مولوی ہے نا، ایک کاٹن وٹ نہیں پہن لینا۔ شیخ صاحب ایک بابا جی کہنے لگے مول صاحب ساڑھا جڑا مولوی ہے نا، یہ 24 گھنٹے سرما ہی پئی رکھتا ہے، یہ سرما بڑا پاند ہے۔ تنخواہ تے اسی ایویں 15-16 ہزار دینے ہیں تے 1 to 5 پتہ نہیں کتھوں لے آندہ ہے انہیں۔ او بھائی خوش ہویا کر، قاری صاحب واسطے، امام واسطے، خطیب واسطے، علماء واسطے دعاواں کریا کر۔ اللہ علماء نو اچھیاں گاڑیاں تا فرما، اچھیاں سہولتاں، علماء دی خدمت کریا کر، دعاواں کریا کر۔ سنت آنال مقتدی نبی پاک کو لا گئے، سرکار ساڑھا امام 24 گھنٹے قل ہو اللہ ہی پڑھی رکھ دیں۔ آپ فرماندے نے بلاؤ اس صحابی نو بلاؤ، پوچھ لیں نہیں کی معاملہ ہے۔ سنت آنال آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے کول اس امام نو بلندہ گیا۔ آپ فرماندے نے اے تیرے مقتدی شکایت لے کے آ گئے نے، ساڑھا جڑا امام ہے اے قل ہو اللہ بڑی پڑھ ہے تے تینوں کی مسئلہ ہے، ہر رکعت دی اندر ہر نماز دی اندر قل ہو اللہ ہی پڑھی رکھنا ہے۔ آندہ اللہ دے پاک پیغمبر میں کی دساں اے صورت میں نو پیاری بڑی لگ دیئے، میں نو اے صورت نال پیار ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جب تک میں صورت پڑھتا نہیں ہاں میرے دل نو سکون ہی کوئی نہیں ملدا۔ اللہ اکبر اللہ، آج ساڑھے نوجوانہ دا
پیار ہو گیا فیس بک دے نال، پیار ہو گیا نیٹ دے نال، پیار ہو گیا ٹک ٹاک دے نال، پیار ہو گیا کرکٹ میچ دے نال، پیار ہو گیا ساری ساری رات موویاں دیکھن دے نال، پیار ہو گیا جوے کھیلن دے نال، لیکن نبی پاک دا صحابی ہے اینو پیار ہو گیا رب دے قرآن دے نال، اے دیاں محبتاں ہو گئیاں نے اللہ تعالیٰ دے قرآن دے نال۔ اللہ دے پاک پیغمبر جب تک سورت پڑھنی لیندہ مینوں چین ہی کوئی نہیں آندہ، تے نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابی گل سن لے، جی میں تینوں اے سورت بڑی پیاری لگ دیئے، جی میں تینوں اس سورت نال پیارے، اے میں اللہ نو تیرے نال پیارے، جی میں توں اس صورت نال پیار کرنا ہے، اے میں اللہ تیرے نال پیار کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے ویریو قرآن پاک دے نال تعلق جوڑ لو، قرآن پاک نو سکھنا شروع کر دیو، کوئی گل نہیں عمر 60 سال ہو گئیے، 70 سال ہو گئیے، 80 سال ہو گئیے، قرآن نہیں پڑھے ہیں، آج پڑھنا شروع کر دے، ایک ایک حرف پڑھنا شروع کر دے۔ میں یہ نہیں کہندہ کہ سارا قرآن ایک سال دی اندر پڑھ لو، 2 سالاں دی اندر پڑھ لو، کوئی گل نہیں، ایک سال دی اندر ایک سورت سکھ لو، قرآن پاک دا کچھ حصہ یاد کر لو، قرآن پاک دے طالب علم بن جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، جدو تسی قرآن پاک دے طالب علم بن جاؤ گے نا، اللہ تعالیٰ کی عطا فرمان گے۔ حضور فرمان دینے جڑا دین دا طالب علم بن گیا ہے، جڑا قرآن دا طالب علم بن گیا ہے، اے قرآن سکھ دائیں، اے دلی مچھلیاں سمندر دی اندر دعاواں کر دیاں پیاں نے، چیونٹیاں اپنیاں بلّاں اندر دعاواں کر دیاں پیاں نے، اے پرندے آسمان دیاں بلندیاں تے اے دے واسطے دعاواں کر دیاں پینے۔ اللہ اکبر اللہ، اور اے تھی بس نہیں، آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرمان دینے اے میرے صحابہ کا سنونا، کیا تواڈے وچوں کوئی بندہ صبح صبح دا ٹائم ہوئے وادی عقیق دی اندر جائیں یا وادی بطحان دی اندر جائیں، ہوتے جاندے آئیں انہوں سرخ رنگ دیاں 2 اونٹنیاں مل جان، کون بندہ لین واسطے تیارے؟ صحابہ کہندے نے سونیوں ہر بندہ ہی لین واسطے تیارے۔ اللہ اکبر اللہ، آپ فرمان دینے صبح دا ٹائم قرآن پاک دیاں 2 ایتاں سکھ لینا، اللہ تعالیٰ دے ہاں انہاں سرخ رنگ دیاں اونٹنیاں نالوں بھی زیادہ قیمتی نے۔ ایتھے لوگ آٹا سستا لین واسطے سارا دن لین چ لگے رہیں گے، سستا راشن آ جائے، مائیاں پہنا نوجوان بزرگ سارا دن لین چ لگے ہوئے نے، سستا آٹا لبنا ہے۔ او پائیام ایدر بھی سن لیں، 2 اونٹنیاں کم و بیش آج دے دور دی اندر بھی کچھ 14-15 لاکھ روپے دیاں بندیاں نے۔ اگر فجر دی نماز تو بعد کاری صاحب دے کول بہ جائیں، کاری صاحب اے قرآن پاک دیاں 2 ایتاں میں نو پڑھا دیو، اے 2 ایتاں سکھا دیو، اینا دا معنی مفہوم دس دیو، صبح دے ٹائم 10-15 منٹ دی اندر قرآن پاک دیاں 2 ایتاں سکھ کے چلا جائیں، اے تیریاں 2 ایتاں اللہ تعالیٰ دے ہاں سرخ رنگ دیاں اونٹنیاں نالوں بھی زیادہ پیاریاں نے۔ مسئلہ ایک کہ ساڑھے کل ٹائم ہی کوئی نہیں، آٹے دی لین چ لگن واسطے ٹائم ہے گئے، سستے راشن دی لین چ لگن واسطے ٹائم ہے گئے، اپنی دکان واسطے ٹائم موجود ہے، کاروبار واسطے ٹائم موجود ہے، دنیا دے ہر کم واسطے ٹائم موجود ہے۔ اگر نہیں ٹائم رہ گیا ساڑھے کل قرآن واسطے ٹائم کوئی نہیں، ساڑھے کل نماز واسطے ٹائم کوئی نہیں، ہر کم واسطے ٹائم ہے گئے۔ تو اے تو انہوں پتہ ہے قبر چ نہ دکان کم آنی ہے، نہ 11 بیلیاں کم آنا ہے، نہ دنیا دا مال کم آنا ہے، اتھے کم آنا ہے تے پڑھیا قرآن کم آنا ہے۔ کیوں جی؟ قرآن نے کم آنا ہے کہ کوئی نہ؟ بول دے نہیں، بول دے کوئی نہیں۔ قبر چ قرآن کم آنا ہے، قبر چ کنے سوال ہونے نا ماشاءاللہ؟ کیوں جی؟ تے نہیں ہونے نا ماشاءاللہ؟ قبر چ 3 سوال ہونے نے،
تے بعض بندے ایسے نے جنہوں چار بھی ہونے نے، کیوں جی؟ بعضاں نو تین ہی ہون گے، دعا کرو اللہ کرے ساڑھے کو چار ہی ہون۔ حضور فرماندے نے فرشتیاں پوچھنا ہے من ربو کا، جڑا نا فرمان اور باغی تے سرکش، انہیں کہنا ہاں ہاں لا ادری، میں نو کوئی پتہ نہیں رب کون ہے۔ ماں دینوں کا، دین کیڑا ہی آندہ ہے ہاں ہاں لا ادری، کوئی پتہ نہیں دین کیڑا ہے۔ ماذا تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ آندہ ہے ہاں ہاں لا ادری، کوئی پتہ نہیں محمد کریم کون نے۔ فرشتیاں نے کہنا پاؤ لمحہ کرو۔ تے جڑا نیک آدمی اللہ والا جڑا قرآن نال پیار کرنے والے، فرشتیاں نے آ کے سوال کرنا ہے من ربو کا، آندہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینوں کا، دس دین کیڑائی؟ آندہ دینی الاسلام۔ آندے نے تیرا محمد کریم دے بارے کی خیال ہے؟ آندہ ہوا عبداللہ ورسولہ، آپ اللہ دے بندے بھی نے تے اللہ دے رسول بھی نے۔ فرشتیاں نے چوتھا سوال بھی کر لیا ہے، آندے نے سانو اے تے دسنا اے جواب کتھوں تیار کر کے آئے ہیں، کتھوں تیار کیتے نہیں؟ اے نہیں کہے گا پروفیسر سیف اللہ قصوری صاحب اونا پیچھے جمعہ پڑھیا تے اتھوں سوال یاد کر کے آ گیا، قاری عبدالغفار صاحب دے پیچھے جمعے پڑھتا رہے آواں اتھوں تیار کر کے آیا نہیں۔ اے بندہ کہے گا کہ راتو کتاب اللہ فآمنت بھی وصدقت بھی، میں رب دا قرآن پڑھتا رہا ہاں، رب دے قرآن تے ایمان بھی لے کے آیا، میں تصدیق بھی کی تھی، میں تلاوتاں بھی کی تیاں، انہاں سوالاں دے جواب میں رب دے قرآن وچوں لینے، ان سوالاں دے جواب میں قرآن تو تیار کیتے نے۔ اور میرے ویرا اے تے او بندہ ہی کہے گا جڑا قرآن پڑھدا رہے ہے، جنہیں قرآن نال پیار پا لے ہے، رات نو سوندا ہے تے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے سون جاندا ہے، صبح اٹھدا ہے تے صبح اٹھدا ہے نماز پڑھدا ہے تے قرآن پڑھدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے میں تو قرآن تو دوریاں اختیار کر لیاں، اے میں قرآن تو دور ہو گئے ہیں۔ گل سن لے، قبر دی اندر کام آنا ہے تے تیرے قرآن نے آنا ہے، نیک اعمال نے آنا ہے۔ کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماندے نے او کیڑی شیخی تے واد کریں گلاں، ہونا مٹی نل مٹی اوقات تیری، کدے ملک بنے کدے خان بنے، انہا گلہ نل ہونی نہیں نجات تیری۔ اوتھے عملان دے اوتھے نیکیاں دے سودے یاد رکھ لین، اوتھے کسے نہیں پوچھنی اوے ذات تیری۔ اے منہ چنگا بولیا کر اوے پلا ہووی، اے منہ مٹھا بولیا کر اوے پلا ہووی، متاں پھر نہ ہووے ملاقات تیری۔ اے 4 دن دی زندگی چنگی گزار جاؤ، سونی گزار جاؤ۔ ویکھو نا کتھے گئے چودھری عبدالخالق صاحب، اللہ انہوں دی قبر منور فرمائے، کتھے آج کسے دی ماں نظر نہیں آ رہی، کسے دا باپ نظر نہیں آ رہا، کسے دا شیراں ورگا جوان نظر نہیں آ رہا، کسے دا بھائی نظر نہیں آ رہا، کتھے چلے گئے نے؟ ایک دن آنے اسی بھی تر جانے، انہاں منامن مٹی تھلے اسی بھی چلیا جانا ہے۔ اس واسطے بھائیاں اے مختصر جی زندگی ہے، اس زندگی دی اندر قرآن نہ تعلق جوڑ لو، اس زندگی دی اندر رب رحمان نہ تعلق جوڑ لو، اللہ آخر دیاں منزلہ آسان فرما دیں گے۔ لو آخری گل سنو تے گل مکائیے، حضرت تشریف فرمانے توجہ فرمانا،
دنیا دی زندگی اندر بھی قرآن دی وجہ تو اللہ بندیاں نو عزت عطا فرماندا ہے، قبر دی اندر بھی قرآن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمانی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک واقعہ یاد آیا، اے پسرور دے علاقے جنا ایک بابا جی فوت ہو گئے تے انہاں دی قبر بناتی گئی، دفن ہو گئے، کوئی 30-35 سال بعد نا اس قبر دے نال ایک ہور قبر بنن لگی تے بابا جی دی قبر نو سوراخ ہو گیا تے قبر بنان والے ویکھیا اجے تک کفن بھی میلا نہیں ہویا تے قبر وچوں خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے۔ لوگ بڑے حیران، پتہ کیتا بابے دی اہلیہ جے زندہ ہے، سارے لوگ کٹھے ہو کے اماں کو چلے گا، اماں جی سانو دسو بابا جی دی کیڑی نیکی سی؟ فرماندیاں نے اور تے میں نو پتہ نہیں، ایک نیکی دا پتہ ہے، بابا قرآن نہیں سی پڑھیا پر بابے نو قرآن نال پیار بڑا سی، قرآن پاک سامنے رکھ لیندا، این قرآن پاک دیاں لینا تے انگلیاں پھیر دا رہندا، یا اللہ تو اے بھی حق بیان کیتا ہے، اے بھی سچ بیان کیتا ہے، رات دا ٹائم ہوندا بابا پھر انگلیاں پھیر رہے ہیں، یا اللہ اے بھی حق آکھے آئی، اے بھی سچ آکھے آئی، اے بھی حق بیان کیتا ہی، اے بھی سچ بیان کیتا ہی۔ قرآن نال محبت دی وجہ تو، تعلق دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے بابے دی قبر نو جنت دی کیاری بنا چھڑے آئے۔ تے بابا جی آجو کوئی گل نہیں، زبان موٹی ہوگی ہے، آندھا حضرت صاحب انہوں پڑھیا نہیں جاندہ، ان لفظ چڑھ دے نہیں، رب نو پتہ سی نا یہ بہانہ کرنا ہی کرنا ہے، انج گال کڈن لگے ہیں تے کدی زبان نہیں اڑی۔ چھاؤں جی ساڑے بابے جدو مال ڈنگر نو گالاں کٹ دیا نا، مجال ایک زبان کھوتا کھا جائے ولاواں کھا جائے، قرآن پڑھن لگیا سبحانہ، تو پھر بھی محنت کر، پھر بھی کوشش کر، اگر زبان تے نہیں چڑھ دا، زبان اردی ہے، پھر بھی محنت کر، تو آواز آن دیئے، تو محنت کر کے پڑھ رہے ہیں، ایک ثواب تینوں پڑھندہ دیاں گا تے نال دوسرا ثواب تینوں اڑندہ بھی دے چھڑاں گا، دورا ثواب۔ لو آخری گل جڑی میں سنان لگا، قیامت دے دن بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن دی وجہ تو لوگاں نو عزت دا تاج پہنا دینے، اے سنت انر آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرمان دینے قیامت دا دنوں نے السیام والقرآن یشفعانی للعبد یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ دے سامنے قرآن بھی آ جائے گا، روزہ بھی آ جائے گا، اللہ تعالیٰ بڑیاں سونیاں صورتاں عطا فرما دیں گے، اللہ اکبر، اللہ جہان ویکھ رہا ہوئے گا، ساری دنیا جمائے، اے کون آ گئے نے ایڈیاں سونیاں صورتاں والے، اللہ تعالیٰ دے سامنے کون آ گئے نے، آپ فرمان دینے رمضان بھی سفارشاں کرے گا، قرآن بھی سفارشاں کرے گا، اللہ اکبر اللہ۔ تے شیخ القرآن محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، اس ویلے دا نقشنج بیان کیتا، اینج سارا جہان جمع لوگ ویکھ رہے نے، آندے نے اوے ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گلاں کر دین نال رحمان نی، نالے پیاں دے وے اپنا پتہ نشان نی، کان لا سنیے نی اے کیڑا ماہیان، اے چٹھی اسمانی سرور احمد نو آئیان، اللہ پاک فرمان گے ہاں بھی تو کونے تیرا تعارف کیے، آندہ میں ہاں قرآن تیری سچی کلام جی، ہاتھ جبریل پہ جی جو چٹھی رسان جی، طرف محمد جبران ایل پچائیان، اے چٹھی اسمانی سرور احمد نو آئی۔ اللہ فرمان گے ہاں قرآن کیویں آیا ہے، آج کی لین واسے آیا ہے، تے قرآن کی کہہ گا میں حاضر دربار ہویا، عرضاں سنان نون کر کے سفارش اپنے، اے ساتھی بخشان نون جنہ
ਭੁਲਾਇਆ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਦੀ ਸੌਣ ਨੂੰ ਉਮਰ ਤਮਾਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਘਾਈਆ ਐ ਚਿੱਠੀ ਅਸਮਾਨੀ ਸਰਵਰ ਅਹਮਦ ਨੂੰ ਆਈਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੀ ਫਰਮਾਨਗੇ ਐ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਜੰਨਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਓਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਕਲਾਮੇ तेरे प्यारे जेड़े ऐ लोग तमाम ने इन्हां दे कारण विच जन्नत आराम ने विच बहिश्तां रहमत कमी न काईया ऐ चिट्ठी असमानी सरवर अहमद नू आईया वो कुरान नाल ताल्लुक बनेगा कि कोई ना जिवें रमज़ान च पढ़िया है हुण बाकी 11 महीने भी पढ़ोगे इंशाअल्लाह सारे पढ़ोगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सानू कुरान नाल पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए साडा कुरान नाल ताल्लुक मजबूत हो जाए ताल्लुक गहरा हो जाए फिर दुआ फरमाओ जिन्हां भाइयों ने अज दा ये प्रोग्राम रखे है मोहतरम चौधरी असगर साहब भाई सफदर साहब इन्हां दे वालिद ग्रामी दुआ फरमाओ अल्लाह ताला उन्हां दी कब्र नूं जन्नत दा बगीचा बनाए उन्हां दे बच्चियां नूं उन्हां वास्ते सदका जारिया बनाए जितने इस बस्ती दे बुजुर्ग दुनिया तो चले गए ने अल्लाह सब दियां कब्रां मुनव्वर फरमाए मोहतरम भाई तारक इंजीनियर साहब उन्हां दी वालदा मोहतरमा वास्ते दुआ फरमाओ अल्लाह शिफाए कामिला आजला अता फरमाए व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।